السلام علیکم عزیزان من، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق چین نے ہوائی جہاز بردار جہاز کو طاقت فراہم کرنے کے لیے ایک پروٹوٹائپ نیوکلیئر ری ایکٹر تیار کیا ہے۔ چین نے اپنے ملک کے پہلے نیوکلیئر پاور والے ہوائی جہاز بردار بحری جہاز کی تیاری کی طرف ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ سیٹلائٹ تصویر اور چینی حکومتی دستاویزات کے مطابق چین نے ایک زمینی پروٹوٹائپ نیوکلیئر ری ایکٹر تیار کیا ہے جو کہ ایک بڑے جنگی جہاز کو طاقت فراہم کر سکتا ہے۔ چین کی بحریہ دنیا میں تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے اور تیزی سے جدیدیت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ نیوکلیئر پاورڈ ہوائی جہاز بردار بحری جہازوں کا اضافہ چین کو بلو واٹر فورس میں تبدیل کر سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ سمندر میں دور تک جانے کے قابل ہو جائے گا اور عالمی سطح پر امریکہ اور دوسرے ممالک کو چیلنج دے سکے گا۔ کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس میں سینئر محقق تونگ ژاؤ کے مطابق نیوکلیئر پاورڈ ہوائی جہاز بردار بحری جہاز چین کو پہلی صف کے بحری طاقتوں میں شامل کر دے گا، جس میں فی الحال صرف امریکہ اور فرانس شامل ہیں۔ چین کی قیادت کے لیے یہ ترقی قومی وقار اور ملکی فخر کی علامت ہوگی اور اس سے عالمی سطح پر چین کی ساکھ میں اضافہ ہوگا۔ کیلیفورنیا میں مڈلبری انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے محققین نے یہ انکشاف چین کے صوبے سیچوان میں واقع شہر لی شان کے قریب ایک پہاڑی مقام پر تحقیق کے دوران کیا۔ انہیں شبہ تھا کہ وہاں چین کوئی ایسا ری ایکٹر بنا رہا ہے جو ہتھیاروں کے لیے پلوٹونیم یا ٹریٹیم تیار کرے گا، لیکن ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ چین ایک بڑے جنگی جہاز کے لیے ایک پروٹوٹائپ ری ایکٹر بنا رہا ہے۔ لی شان میں واقع یہ منصوبہ لانگ وی یا ڈریگن مائٹ پروجیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دستاویزات میں اسے نیوکلیئر پاور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی کہا گیا ہے۔ چین کی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر اور عوامی دستاویزات نے ممکنہ ہوائی جہاز بردار منصوبے کی نشاندہی میں مدد کی ہے۔ طویل عرصے سے افواہیں تھیں کہ چین نیوکلیئر پاورڈ ہوائی جہاز بردار جہاز بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن مڈلبری ٹیم کی تحقیق پہلی بار اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ چین ایک بڑے جنگی جہاز کے لیے نیوکلیئر پاورڈ پروپلشن سسٹم پر کام کر رہا ہے۔ مڈلبری کے پروفیسر اور اس کی تحقیق کے محققین میں سے ایک جیفری لیوس نے کہا، لی شان میں موجود ری ایکٹر پروٹوٹائپ پہلا مضبوط ثبوت ہے کہ چین واقعی نیوکلیئر پاورڈ ہوائی جہاز بردار جہاز تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیوکلیئر پاورڈ ہوائی جہاز بردار جہاز چلانا ایک خصوصی کلب ہے جس میں چین شامل ہونے کے قریب ہے۔ محققین نے سیٹلائٹ تصاویر اور عوامی دستاویزات بشمول پروجیکٹ ٹینڈر، عملے کی فائلیں، ماحولیاتی اثرات کی تحقیقات اور حتیٰ کہ شور اور زیادہ گرد و غبار کے بارے میں ایک شہری کی شکایت کا تجزیہ کیا۔ اس سے انہیں یہ نتیجہ ملا کہ سیچوان کے صوبائی دارالحکومت سے تقریباً 70 میل یعنی کہ 112 کلومیٹر جنوب میں پہاڑی علاقے کے اندر نیول پروپلشن کے لیے ایک پروٹوٹائپ ری ایکٹر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تجربے کے مطابق یہ ری ایکٹر، جس کے متعلق خریداروں کی دستاویزات بتاتی ہیں کہ یہ جلد ہی فعال ہو جائے گا، ایک نئی سہولت میں رکھا گیا ہے جو بیس 909 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مقام پر 6 دیگر ری ایکٹر موجود ہیں جو فعال، غیر فعال یا زیر تعمیر ہیں۔ اس مقام کو نیوکلیئر پاور انسٹیٹیوٹ آف چائنا کے کنٹرول میں رکھا گیا ہے، جو کہ چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کا ذیلی ادارہ ہے اور ری ایکٹر انجینئرنگ کی تحقیق اور جانچ کے لیے کام کرتا ہے۔ پہلی جزیرہ چین میں خود مختار جزیرہ تائیوان شامل ہے، جسے چین اپنا حصہ مانتا ہے اور اس پر قابض ہونے کا عزم رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر طاقت کے ذریعے بھی۔ امریکہ اپنے ملکی قوانین کے تحت
تائیوان کو اتنے ہتھیار فراہم کرنے کا پابند ہے کہ وہ کسی ممکنہ حملے کو روک سکے، اور اگر حملہ یا ناکہ بندی کی صورت میں ضرورت پڑے تو امریکہ بحر الکاہل میں اپنے اڈوں سے تائیوان کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ جنوبی چین کے سمندر میں بھی چین اور پڑوسی ممالک کے درمیان علاقائی تنازعات اور سمندری داموں پر کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ژاؤ نے کہا یہ ہوائی جہاز بردار جہاز چینی کارروائیوں کو مغربی بحر الکاہل میں مزید گہرائی تک لے جا سکتے ہیں، جو امریکی فوج کی ان علاقائی معاملات میں مداخلت کی صلاحیت کو چیلنج کرے گی، جنہیں چین صرف علاقائی ممالک کے ذریعے حل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور چین کا اگر مقابلہ کیا جائے تو چینی صدر شی جن پنگ نے دفاعی حکام کو ایک پہلے درجے کی بحریہ بنانے اور ایک بحری طاقت بننے کا ہدف دیا ہے، جو ملک کی ترقی کے لیے ان کے منصوبے کا حصہ ہے۔ 2019 کی قومی دفاع سے متعلق چین کی سب سے حالیہ وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ چینی بحریہ تیزی سے اپنے اسٹریٹجک تقاضوں کو پورا کرنے کے قریب سمندر کے دفاع سے لے کر دور سمندروں میں تحفظ کے مشن کی جانب منتقل ہو رہی ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی نیوی پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بحریہ ہے، جس کے پاس 370 سے زائد جہاز اور آبدوزیں ہیں۔ چین کے پاس طاقتور جہاز سازی کی صلاحیت بھی ہے۔ چین کے شپ یارڈ ہر سال سینکڑوں جہاز بنا رہے ہیں، جبکہ امریکہ سال میں 5 سے بھی کم جہاز تیار کر رہا ہے۔ جیسا کہ پچھلے سال کے آخر میں امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا، تاہم چینی بحریہ کئی لحاظ سے امریکی بحریہ سے آگے ہے، لیکن پینٹاگون چین کے بیڑے کی تیزی سے جدیدیت کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کا اظہار کر رہا ہے، جس میں نئے ہوائی جہاز بردار جہازوں کا ڈیزائن اور تعمیر شامل ہے۔ یہ چین کے سمندری دائرے پر بڑھتے ہوئے زور اور اپنی بحریہ کی دور دراز علاقوں میں آپریشن کرنے کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ جیسا کہ امریکن محکمہ دفاع نے چین کی فوج پر کانگریس کو اپنی حالیہ رپورٹ میں بتایا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ چین کے ہوائی جہاز بردار جہازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تعینات ٹاسک گروپوں کے فضائی دفاع کی کوریج کو زمینی دفاع کے دائرے سے باہر تک لے جاتی ہے، جس سے چین کے ساحل سے دور مزید آپریشنز کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔